الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وقال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محترم حاضرین اور ناظرین کرام، آج کی اس پررونق مذہب میں میرے خطاب کا موضوع اللہ تعالیٰ کی نظر میں شان اولیاء اور مقام اولیاء کو بیان کرنا ہے۔ آج میں قرآن و حدیث کے حوالے سے اولیاء کرام کی عظمت، ان کی بڑائی، ان کا مقام بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے، طاقت دے، تاکہ میں اس موضوع کو، جو ایک ہماگیر موضوع ہے، جو ایک بڑا لینتھی موضوع ہے، میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ میری آواز کیوں نہیں آ رہی صحیح؟ آواز کھولو، آواز نہیں ہے۔ اب میں آپ کو یہ، کیونکہ آج کا خطاب میں سمجھتا ہوں کہ اہل عشق کی بستی سے ہے، میں سمجھتا ہوں ہم سب اللہ تعالیٰ کے عشق میں گرفتار ہو کر، اس کے محبوب کے عشق میں سرشار ہو کر، اور اولیاء کرام کی محبت میں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہذا میں یہ کہوں گا کہ آج کی یہ بستی اہل عشق کی بستی ہے، جس سے میں نے خطاب کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں، تمام محدثین جو سیاستہ کے محدثین ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ترمذی ہیں، ابو داؤد، الغرض تمام کتب حدیث میں جتنی بھی سیاستہ کی حدیث ہیں، ان تمام کتابوں میں جا بجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے بعد اہل بیت، صحابہ کرام اور عشرہ مبشرہ کے مناقب بیان ہوئے ہیں۔ تمام محدثین نے بیان کیے، ان کا باب باندھا ہے حدیث کی کتاب میں۔ حضور کی عظمت اور رسالت اور آپ کی مرتبے کے بعد مختلف صحابہ کرام کے فضائل، عشرہ مبشرہ کے فضائل اور اہل بیت کے فضائل کو اہل محدثین نے اپنی کتابوں میں ایک مستقل باب کے طور پر بیان کیا ہے۔ لیکن آج میں ایک ایسی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس میں ایمان افروز بات یہ ہے کہ کبھی ان کتابوں میں حضرت علی کے مناقب بیان ہو رہے ہیں، کبھی حضرت عمر فاروق کے مناقب بیان ہو رہے ہیں، کبھی عشرہ مبشرہ کے مناقب بیان ہو رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں نام دے دے کے حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج میں ایک ایسے ولی کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ ان کو دیکھ بھی نہیں سکے، ان کی زیارت بھی نہیں کی، اور کوئی صحابی ان سے ملا بھی نہیں، نہ ہی کوئی صحابی ان کو جانتا ہے۔ اور اس کے باوجود حضور کی وہ 23 سالہ زندگی جو ہے بعثت کی، اس میں کبھی ان کی ملاقات حضور سے نہیں ہوئی۔
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہیں اور حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کو یہ کہہ رہے ہیں، کہا آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کو مبارکباد دی کہ میں ایک ایسے شخص کے بارے میں آپ سے ملاقات کا آپ کو نوید دیتا ہوں جو یمن میں رہتا ہے، یمن میں رہتا ہے، آپ اس کے پاس جانا اور جا کے میرا سلام کہنا۔ یہ نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے بتایا بخاری اور مسلم کی متفقہ علیہ حدیث کی بات کر رہا ہوں، میرا اپنا ذاتی خیال نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا عمر اور حضرت علی سے فرمایا کہ آپ یمن میں جانا اور جا کے اس سے ملنا اور اسے میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا سلام کے بعد یہ کہنا کہ انہیں کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا فرما دیں۔ آج یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ صحابہ حیران ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ایسا شخص ہے، وہ کون سی ایسی ہستی ہے جس کے بارے میں آپ سلام بھی پیش کر رہے ہیں اور اپنی امت کی دعا کی اپیل بھی کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ پر داغ ہوگا، برس کا داغ ہوگا، یہ نشانی ہے، اور نام اس کا اویس ہے، وہ کرن کے رہنے والا ہے۔ اویس کرنی کے پاس جانا ہے تم نے اور ان سے کہنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی بخشش کی دعا کر دے۔ اب یہ بات یہاں پر ایک نکتہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ آپ صحابی نہیں ہیں، کیونکہ حضور کی ظاہری مجلس میں آپ نے شرکت نہیں کی، حضور کو ظاہری زندگی میں آپ نے دیکھا نہیں، آپ کی شرف سے وہ بازیاب نہیں ہوئے، صحابی نہیں ہیں، لیکن بھیجا جا رہا ہے خلفائے راشدین کو۔ بھیجا کس کو؟ سلام دے کے حضرت عمر فاروق کو اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو، جو خلفائے راشدین ہیں، وہ صحابی ایک تابعی کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اویس کرنی کے دن میں محبت رسول کا ایسا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ آپ جا کے میرا سلام کہنا اور میری امت کی بخشش کی دعا کروانا۔ تو میں بات کر رہا تھا، یہاں پر ایک بات آ گئی ہمارے پاس، ایک نکتہ آ گیا، بڑا پیارا نکتہ آ گیا کہ صحابی کا زیارت کو جانا تابعی کے، تو یہ ایک سنت بن گئی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سنت جاری ہو گئی ہے کہ اولیاء کی دید کرنا، زیارت کرنا، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ جو اولیاء کی زیارت کے لیے جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس پر آشکار ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے سنت کو قائم کر دیا اور بتا دیا کہ یہ ابو بکر عمر جو ہیں یہ حضرت اویس کرنی کے پاس جا کے اس کی زیارت کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ساتھ کہا اللہم بارک لنا فی شامنا ولا فی یمننا۔ یہ حضور کی دعا ہے۔ آپ نے کہا کہ اے اللہ ہمارے ملک شام اور ملک یمن میں برکت دے دے، ملک شام اور ملک یمن میں برکت دے دے۔ پھر کسی کی آواز آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولنا فی نجدنا، یا رسول اللہ آپ نے شام کے لیے دعا فرمائی ہے، آپ نے یمن کے لیے دعا فرمائی ہے، یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرما دیں، ملک نجد کے لیے دعا کر دیں۔ لیکن نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی نہیں، انسنی کر دی، انسنی کر کے پھر فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا ولا فی یمننا۔ پھر کہا کہ یا اللہ ہمارے ملک شام اور ملک یمن میں برکت عطا فرما۔ تو پھر کسی نے کہا ولنا فی نجدنا، یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دیں۔ بہرحال 3 دفعہ یہ تکرار ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار پھر کہا اللہم بارک لنا فی شامنا ولا فی یمننا، یہ تیسری دفعہ آپ نے دعا فرمائی۔ اور پھر کسی نے کہا ولنا فی نجدنا، تیسری دفعہ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے نجد کے بھی دعا فرما دیں۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نجد کے لیے دعا نہیں کرتا۔ یہ حدیث بخاری اور حدیث مسلم ہے، میں نجد کے لیے دعا نہیں کرتا کیونکہ وہاں فتنے ہوں گے اور ایک شیطانی گروہ پیدا ہوگا،
لہذا میں نجد کے لیے دعا نہیں کرتا۔ تو شام کے لیے حضور کیوں دعا کی ہے؟ اس لیے شام کی دعا دی ہے کہ یہ سرزمین انبیاء ہے۔ شام کی سرزمین میں تقریباً دگ و بگ 70,000 انبیاء آئے ہیں۔ یہ ہمارے انبیاء کی سرزمین ہے جس نے شام کی دعا کی ہے۔ اور یا رسول اللہ پھر یمن کی دعا کیوں کی ہے؟ کہ ملک شام میں تو نبی آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں آئے، آدم علیہ السلام کا حوالہ نسبت وہاں سے ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا گھر وہاں ہے، یحییٰ علیہ السلام وہاں آئے، زکریا علیہ السلام وہاں آئے۔ اور میں نے بتایا کہ روایت کے مطابق 70,000 انبیاء ملک شام میں تشریف لائے۔ تو فرمایا کہ ملک شام کے لیے دعا کی کیونکہ ملک شام کیا ہے؟ سرزمین انبیاء ہے، وہ انبیاء کی سرزمین ہے، اس لیے کی ہے۔ تو پھر یمن کی دعا باری تعالیٰ، یہ یمن کی دعا اللہ نے اللہ سے کیوں کی؟ یمن میں نہ تو کعبہ ہے، نہ قبلہ اول ہے، نہ کوئی رسول آیا، نہ کوئی نبی آئے۔ تو پھر یا رسول اللہ یمن کے لیے دعا کیوں کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یمن جو ہے ویسے کرنی کا ملک ہے، اس لیے دعا کرتا ہوں۔ یمن ویسے کرنی کی سرزمین ہے، اس لیے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور نجد کے لیے اس لیے دعا نہیں کی کہ وہاں سے ایک فرقہ ایسا پیدا ہوگا جو کہ انبیاء کا بھی بے ادب ہوگا اور اولیاء کا بھی بے ادب ہوگا۔ یہ نجد کے لیے دعا نہ کرنے کی وجوہات بنائی۔ تو لہٰذا ہمیں کچھ بھی چھوڑنا پڑے، دنیا چھوڑنی پڑے، اپنی روزی چھوڑنی پڑے، اپنے منصب چھوڑنے پڑے، جو کچھ چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، مگر لوگوں ولیوں کی محبت والا عقیدہ نہ چھوڑنا۔ ولیوں سے محبت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب کی ہے اس کی ولیوں سے محبت کرنے کی۔ اب میں نے بتایا تھا کہ میں آپ کو اس کا بیان، اس کا ثبوت جو ہے وہ قرآن کے حوالے سے دوں گا، تاکہ یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کر رہا ہوں، یا اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، یا اپنے اندر جو چاہت ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تو میں قرآن کا اس کا اقتباس بتاتا ہوں آپ کو، سورہ مائدہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ فرمایا انما ولیکم اللہ، فرمایا تمہارا ولی اللہ ہے۔ کون ہے ولی؟ اللہ ہے۔ ورسولہ، اور پھر تمہارا ولی رسول ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ اور ثابت ہوتا ہے، ایک پوائنٹ کی بات آ جاتی ہے کہ نبی فرمایا کہ اللہ ولی ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے۔ اب کیا یہ شرک ہو گیا؟ یہاں پر بعض کا ایسا یہ نعرہ لگ جاتا ہے کہ یہ اللہ کا وصف تھا، یہ اللہ کی صفت تھی، اس میں دوسرے کو شریک کر دیا تو شرک ہو گیا۔ نہیں، اللہ خود شامل کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ولی ہوں، میرا رسول ولی ہے، اور پھر تیسرا ولی کیا ہے؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ جو اللہ کے دین پر قائم ہیں وہ بھی میرے ولی ہیں، جو اس دین میں اکمل ہے وہ بھی ولی ہے۔ تو ولی تین ہو گئے، تین قسم کے ولی ہو گئے، اللہ ولی، رسول ولی، اور پھر ایمان والے، کامل ایمان والے ولی، پھر کامل ایمان والے ولی ہو گئے۔ یہ تین قسم کی ولایت جو ہے یہ اس آیت سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اب اللہ نے ولایت میں نبی کو شریک کر دیا، ولایت میں نبی شریک ہوا، پھر آگے فرمایا والذین آمنوا، پھر کیا ہوا؟ وہ کامل اولیاء آ گئے جو ولی ہوئے، یعنی خدا بھی ولی، رسول بھی ولی، اولیاء بھی ولی۔ اس میں کوئی شرک والی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا خود فرمان ہے، یہ ولی اللہ نے خود ہی منتخب کی ہے کون کون تمہارا ولی ہے۔ پھر فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ فرمایا کہ جو لوگ صرف اللہ کو ولی جانے، ان کے ایمان کو اللہ کامل نہیں سمجھتا۔ جو صرف اللہ ہی کو ولی جانتے ہیں اس کے ایمان کو اللہ کامل نہیں سمجھتا۔ جو اللہ کو ولی بنائے، رسول کو ولی بنائے، اور والذین آمنوا، اور ساتھ اللہ کے کامل مومنوں کو ولی بنائے، وہ ہے فإن حزب اللہ، وہ اللہ کا گروہ ہے، وہ اللہ کی جماعت ہے۔ جو ان تین ولایت پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کی جماعت ہے، وہ اللہ کا ٹولہ ہے، وہ اللہ کا گروہ ہے، وہ اللہ کی ایک مطلب سمجھ سکیم ہے جس پر وہ ساری چل رہے ہیں، اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ ہے۔
جو اللہ کا گروہ یہ سچی جماعت ہے. پھر وہ سچی جماعت کیا ہے؟ غالبون. تو یہی جماعت غالب آنے والی ہے، یہی جماعت جو ہے غالب ہوگی. کون سی جماعت؟ جو اللہ کو ولی بنائے، رسول کو ولی بنائے اور کامل مومنین کی ولایت کو تسلیم کرے، وہ غالب ہے، وہ حزب اللہ ہے. صرف اللہ ہی کو ولی جاننا یہ کامل ایمان کی نشانی نہیں ہے. کامل ایمان کی نشانی ہے اللہ کو ولی جاننا، اس کے رسول کو ولی جاننا اور اس کے کامل مومنین کو ولی جاننا. یہ ہے حزب اللہ، اور یہ غالب جماعت ہے، یہ ہمیشہ غالب رہے. اب جب یہ ایمان مکمل ہو جائے گا، پھر اس کے لیے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو پھر جو متقی اللہ کی محبت کا سودا کر لیتے ہیں، جو اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتے ہیں، جو حب دنیا کو دل سے نکال دیتے ہیں اور جو اللہ سے تعلق جوڑ لیتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت میں فنا ہو جاتے ہیں، جو ابدیت میں فنا ہو جاتے ہیں اور جو اپنا رخ دنیا سے موڑ کر اللہ کی طرف کر لیتے ہیں، تو خدا کی قسم جو بندہ اپنا رخ خدا کی طرف کر لے تو خدا اپنا رخ اس کی طرف کر دیتا ہے. لہذا یہ ولایت دوہرا رشتہ ہے، ولایت دوہرا رشتہ ہے. اللہ ہمارا ولی اور بندہ اللہ کا ولی. یہ دوہرا رشتہ ہے کہ جب ہمارا وہ اللہ کی طرف ہو گیا تو اللہ ہمارا ولی ہوا، جب اللہ کا رخ ہماری طرف ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ وہ بندہ اللہ کا ولی ہوا. اس طرح ولایت دوہرا رشتہ ہمارے پاس ہے. اور اس لیے کہا کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو پھر ولیوں کو کوئی غم اور خطرہ نہیں ہوتا، ولی پھر کسی غم اور خطرے میں نہیں ہوتے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو ان قریب اللہ ایسے لوگ لائے گا جو جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اب یہاں اس بات کو، اس کی ترتیب کو سمجھنا ہے. یہاں فرمایا کہ اللہ ایسے لوگ لائے گا، ترتیب کیا ہے؟ یحبونہم، کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. اللہ نے کہا میں وہ لوگ لاؤں گا جن سے میں محبت کرتا ہوں گا اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے. تو پہلی محبت کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے. پہلی محبت اللہ نے کی. اللہ کو اور کچھ نہیں ہوتا، اللہ اعلیٰ ذات ہے. تمام تر مسائل انسان کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں. اللہ کو اور تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی اپنے بندوں سے محبت ضرور ہو جاتی ہے. وہ اللہ کا محبت شروع کرتا ہے تو اللہ کی محبت کی توفیق کی وجہ سے بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اگر اللہ کی نظر عنایت اس انسان پر نہ ہو تو وہ اللہ سے محبت کر ہی نہیں سکتا. تو جب اللہ کی نظر عنایت اس پر ہوتی ہے، اس دی ہوئی توفیق سے اللہ کی محبت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے. لہذا پہلے اللہ محبت کرتا ہے، اور جب اللہ محبت کرتا ہے نا کسی بندے سے تو پھر آسمان پر جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے. اے جبرائیل، جی سرکار حاضر ہوا. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، مجھے دنیا کے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے. جبرائیل پوچھتا ہے میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر. اور وہ جبرائیل بھی اس محبت میں کرنی شروع کر دیتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اب ایسے کرو، تمام ملائکہ کو اکٹھے کرو، کیونکہ جبرائیل ملائکہ کے سردار ہیں. تمام ملائکہ کو اکٹھے کر کے بتاؤ کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، آپ بھی محبت کرتے ہیں، اور تمام فرشتوں سے کہو کہ وہ بھی اس سے محبت کرنی شروع کر دیں. اس طرح اللہ اپنی محبت میں گرفتار جب اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو وہ اکیلا نہیں رہتا. تمام آسمانی مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اور تمام زمینی مخلوق کے دل میں بھی اللہ اس کی محبت ڈال دیتا ہے. تو یہ جو ولیوں کی محبت ہے نا، یہ سنت خدا ہے. پہلے خدا اس سے محبت کرتا ہے، پھر وہ دنیا کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتا ہے. تو ولیوں سے محبت سنت خدا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے. آپ دیکھیں نا، یہ اب ولیوں کے بارے میں ایک اور بڑا لطیف نکتہ آ گیا. سورہ کہف کا بیان. بنی اسرائیل کے زمانے میں کچھ اولیاء تھے،
کچھ ولی تھے، اور اس وقت کا جو بادشاہ تو انتہائی ظالم تھا، کافر بادشاہ تھا، اس سے وہ تنگ آ کے گریز کر کے وہ ایک غار میں چلے گئے جن کو اصحاب کہف کہتے ہیں۔ وہ اصحاب کہف جب غار کی طرف چلے نا تو ایک کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے جا پڑا۔ اب انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس کو ہٹائیں، اس کو دوڑائیں یہاں سے، کیونکہ اگر ہم وہاں کسی غار میں چھپتے ہیں تو یہ کتا باہر بیٹھے گا اور یہ بھونکے گا وہاں، تو جب بھونکے گا تو ہم اس کی وجہ سے وہ بادشاہ ظالم بادشاہ کی نظر میں آ جائیں گے۔ لہذا انہوں نے کوشش کی کہ کتے کو بھگائے۔ تو امام قرطبی تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں کہ وہ کتے کو جب بھگانے کی کوشش کر رہے تھے، اس کو مطلب کوئی پتھر مار رہے تھے یا بھگا رہے تھے، تو امام قرطبی فرماتے ہیں کہ کتا اپنی اگلی دو ٹانگوں کو ہاتھوں کی طرف پھیلا کے کھڑا ہو گیا اور دعا کی اللہ سے، یا اللہ مجھے زبان دے، میں تیرے ولیوں سے بات کروں۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو زبان دی اور اس کتے نے کہا کہ آپ مجھے کیوں بھگاتے ہیں، مجھے کیوں مارتے ہیں، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے ہم بادشاہ کی نظر میں آ جائیں گے، اس لیے آپ کو بھگاتے ہیں، تو بھونکے گا، بولے گا اور ہمارا راز فاش ہو جائے گا۔ اب امام قرطبی کہتے ہیں کتے نے کہا انہیں، واللہ انی تحبون اولیاء والصالحین، بے شک میں ایک کتا ہوں لیکن سن لو خدا کی قسم، میں اولیاء اور صالحین سے محبت کرتا ہوں، میں نہیں بھونکوں گا، میں کوئی بات نہیں کروں گا، میں خاموشی سے بیٹھا رہوں گا، لہذا میں اولیاء سے محبت کرتا ہوں، صالحین سے محبت کرتا ہوں۔ ارے اس وقت کا کتا، وہ اس دور کا کتا جو تھا، وہ اولیاء کو پہچانتا بھی تھا اور اس کی عزت بھی کرتا تھا، اولیاء کو پہچانتا بھی تھا، اس کا ادب بھی کرتا تھا۔ اور آج ہم کیسے انسان ہیں، ہم کیسے انسان ہوں گے جو اولیاء کی محبت سے محروم ہو جائیں؟ اس وقت کا کتا تو اولیاء کو پہچانتا تھا، عزت کرتا تھا، اور آج ہم شاید کسی اندھیرے میں بیٹھ گئے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ 309 سال وہ صحابہ کہف غار میں رہے، 309 سال تک، اور کتا غار کے دروازے پر بیٹھا رہا۔ اب کتا غار کے دروازے پر بیٹھا ہے اور 309 سال تک وہ صحابہ کہف غار میں ہے۔ اب آ جائیں اصحاب کہف کا احترام اللہ کے نظام نے کیسے کیا۔ وہ صحابہ کہف جب غار میں موجود تھے تو غار کھلا تھا، ہر طرف سے روشنی اس طرح آتی تھی، کھلا غار تھا۔ اب وہاں پر ان کو دھوپ بھی آنی تھی، چھاؤں بھی آنی تھی، تو سورج جب طلوع ہوتا تھا تو وہ ان پر دھوپ وغیرہ کا منظر آ سکتا تھا، لیکن کیا ہوا، اللہ کا حکم ہوا تھا، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ ذَاتَ الْجَبِينِ، کہا کہ اے محبوب تم سورج کو دیکھو گے، جب نکلتا ہے تو ان کے غار کے دائیں طرف پر جھک جاتا ہے، سورج جب نکلتا ہے غار کے دائیں طرف جھک جاتا ہے کیونکہ انہیں دھوپ نہ لگے، ان کے جسموں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ پھر وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب یہ غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب اس کا جھکاؤ ہو جاتا ہے تاکہ یہ گرمی سے محفوظ رہے، ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ کیا، سورج کا طلوع ہونا، غار پر آنا، جب طلوع ہونا تو دائیں طرف جھک جانا تاکہ سورج اس پر نہ پڑے، روشنی نہ پڑے، اور جب غروب ہونا تو بائیں جانب جھک جانا۔ یہ کیا تھا، یہ سورج احترام کر رہا تھا اللہ کے ولیوں کا، یہ نظام فطرت نے احترام کیا ہے، اللہ کی ولایت کا نظام فطرت بھی احترام کرتی ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ذالک من آیات اللہ، من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اور جو اللہ کے اس راہ پر چل دے تو وہ ہدایت پا جاتا ہے، اور جو اس ہدایت راہ سے ہٹ جائے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ جو ولیوں کی راہ پر چل جائے وہ ہدایت پا جاتا ہے، اور جو ولیوں کی راہ سے اجتناب کر دے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس طرح اولیاء میں
وہ جو کیا نام ہے غار میں 309 برس تک وہ اولیاء رہے۔ اب یہاں پر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ بعض تک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا اپنا ذاتی خیال ہے نا، بعض کا وہ بات نہ ماننی ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی جواب نکال دیا جاتا ہے۔ مثلا جواب یہ نکالا جا سکتا ہے کہ سورج کا راستہ ہی یہ تھا، کہ سورج کا راستہ ہی یہ تھا، نہ سورج جھکتا تھا نہ ہٹتا تھا، بلکہ سورج کا راستہ یہی تھا جس پر وہ چل رہا تھا۔ وہ دلیل دے دیتے ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی وہ ترى الشمس اذا طلعت تزور عن كهفهم ذات الجبين، تو جب یہ جھکتا نہیں تھا، یہ ہٹتا نہیں تھا، تو پھر اللہ نے اس کو من آیات اللہ کیوں کہا ہے؟ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کی نشانی وہ ہوتی ہے، وہ اس کو نشانی کہا جاتا ہے کہ عام ڈگر میں کام کچھ اور ہو، عام ڈگر میں کام کی ایک روٹین ہو، لیکن خاص وقت پر اللہ اس کی تقدیر میں تبدیلی پیدا کرتے، اس کو آیات اللہ کہتے ہیں، اس کو آیات اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ آیات اللہ کہنے سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو یہ حکم دیا تھا کہ میرے ولیوں کے احترام میں ان کے جسموں کو دھوپ نہ لگے، ان کو توازن محسوس نہ ہو، تو وہ نظام فطرت بھی اللہ کے ولیوں کا احترام کر رہا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ راستہ نہیں تھا، بلکہ ولیوں کے کرام نے رب نے حکم دیا کہ سورج اپنا راستہ بدل دے، اور سورج 309 سال تک اپنا راستہ بدل کے گزرتا رہا۔ تو ولیوں کے کرام میں اللہ کا ہر جو سسٹم ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ جنہیں ولیوں کے مقام سے شناسا کر دے، اللہ جنہیں اولیاء کی محبت عطا فرما دے، اولیاء کی راہ پر چلا دے، یہ ہدایت ہے۔ کیونکہ یہ اولیاء کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے یہ جو آیت آ رہی ہے نا کہ جو بھٹک گیا وہ گمراہ ہو گیا اور جو چل گیا وہ کامیاب ہو گیا، یہ ولیوں کی اس ارادت کے سلسلے میں ہے۔ جو ولیوں کی بات کو سنتا ہے، اس کی بات کو عظمت سمجھ دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اس یعنی اچھے مقام کی تلاش میں جاتا ہے۔ اب اگلی بات، فلن تجد لہ ولی مرشدا، اور جو گمراہ ہو جائے اسے کوئی مرشد نہیں ملتا، جو گمراہ ہو جائے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں ملتا۔ گمراہ جو ہو جاتا ہے وہ راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ اب اصحاب کہف کیا کرتے رہے؟ اب دیکھیں نا اللہ کا انداز جو ہے، اس میں تو ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے، قرآن بول رہا ہے، قرآن کی بات جو ہے اس سے عظمت اولیاء ثابت ہوتی ہے، اور وہ حقیقت ہے، اس کو مانے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ میرا اگر اے بندے ولایت گمراہ نہ ہوں میں تو دو راخی کا خلاف دے کا ضرورت ہے نا، دو راخ آنے پاس یہ اے ولایت گمراہ ہے نا، انہاں تا دو راخ دا بالوں انہاں آئی مرنا۔ اس کا بتایا کہ 3 ولی تسلیم کرنے ہیں، اللہ ولی، رسول ولی، اور اللہ کے جو باکمال لوگ ہیں وہ ولی ہیں۔ ان تینوں پر ایمان رکھنا ہے۔ اب دیکھیں، اب تو اس غار میں لیٹے ہوئے تھے تو اللہ کی طرف سے 6 ماہ بعد وہ اپنی کروٹ بدلتے تھے۔ 6 مہینے بعد کتا غار کے باہر بیٹھا تھا۔ بس عجیب ہی نظام ہے، عجیب ہی سسٹم ہے، اولیاء کا فیضان ہی عجیب ہے۔ وہ کتا بھی 6 ماہ بعد اولیاء کے ساتھ اس کے فیضان سے اپنی کروٹ بدل دیتا تھا، حالانکہ اس کو بدلاتا کوئی نہیں تھا۔ وہ ولی تو بدلتے تھے، لیکن ولیوں کی صحبت میں رہنے سے وہ کتا بھی اپنی کروٹ 6 ماہ بعد بدل دیتا تھا۔ اب قرآن کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ پر بیٹھا ہے۔ یار عجیب بات ہے، اگر آپ میرے پاس آئے ہیں، آپ جب آ جائیں یہاں، آپ کا کتا ہے، آپ کا کتا بھی آ گیا، وہ بیٹھ گیا، کیا آپ اس کے قصیدے گائیں گے کہ میرا کتا ٹانگیں پھیلا کے بیٹھا ہے، میرا کتا سر جھکا کے بیٹھا ہے؟ یہ کوئی بات کرنے والی ہے صحیح؟ یہ قابل ذکر موضوع ہے کہ کتے کی اداؤں کو ڈسکس کیا جائے۔ لیکن اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ وہ جو ان کا کتا تھا اپنی کلائیاں پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھو کیسے انداز سے اس کتے کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ وہ کتا اولیاء کا محافظ تھا، اس کی نسبت اولیاء سے تھی۔
اس کی نسبت اولیاء کی وجہ سے ہونے سے اللہ نے اپنے کلام کا حصہ بنا لیا اس کو. وہ کتے کی کڑائیوں کو پھیلا کر بیٹھنے کا ذکر کر رہا ہے. اچھا کوئی شخص اپنے کتے کے بیٹھنے کے ادا کو بیان نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا میرا کتا ایسے بیٹھتا ہے، ایسے جھکتا ہے، ایسے اٹھتا ہے، لیکن یہ تو ولیوں کی صحبت میں آ جانے والا کتا تھا اور خدا نے اپنے کلام کا موضوع بنا دیا اور اس کا درجہ بھی بلند کر دیا، اس کا درجہ بھی اس کا بلند کر دیا. اب دوسری بات، یہ ولیوں کا اعزاز ہے نا بھائی. قرآن کے حوالے سے میں باہر نہیں جا رہا، قرآن کے حوالے سے اب آگے چلیں. اب اور انداز دیکھیں. اب ولیوں کی ان اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں بات ہو رہی، کتنے تھے تعداد میں. اب قرآن ہی اس کا بیان دے رہا ہے. ثلاثۃ رابعہم کلبہم، آپ کہیں گے 3 ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں 3 تھے. اور رب کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے رابعہم کلبہم، تو چوتھا ان کا کتا ہے. اگر 3 ہے تو چوتھے کا نام بھی لو. اگر تمہارے مطابق وہ 3 تھے تو کلبہم رابعہم، تو چوتھا ان کا کتا ہے. بھائی وہ کتے کا ذکر کو چھوڑتے ہو. پھر اگر کوئی کہتا ہے کہ یار وہ 4 تھے نہ 5 تھے، وَيَقُولُونَ خَمَسَةٌ، وہ کہتے تھے 5 ہیں. اچھا بھی 5 ہے، ثالثہم کلبہم، تو چھٹا ان کا کتا ہے. آپ اللہ نے کتے کو نہیں چھوڑا ہوا. اللہ نے کتے، بھائی بات کرو، یہ تو نہیں کہ مہمان جاتا ہے، آپ جاتے ہیں 4 بندے مہمان جاتے ہیں گھر جانے والے جا کہتے ہیں یار 4 ہم ہیں، 5واں ہمارا کتا ہے. وہ کہتا ہے 6 ہم ہیں، آپ کتنے لوگ ہیں؟ آپ 3 لوگ ہیں. نہیں 3 ہم ہیں، چوتھا ہمارا کتا ہے. کوئی ایسا کہتا ہے؟ یہ قابل ذکر موضوع تو نہیں ہے، لیکن وہ اس کتے کا کوئی خاص منفرد مقام ہے جس کو رب نے چھوڑا نہیں. اور فرمایا محبوب، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 تھے. اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر وہ کہتے ہیں 3 تھے تو پھر چوتھا ان کا کتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 5 تھے، چلو 5 تھے تو 5 تھے تو چھٹا ان کا کتا ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں 7 تھے، ٹھیک ہے 7 تھے تو 8واں ان کا کتا ہے. اب کتے کی تو باری ختم ہی نہیں ہو رہی، کتا تو ساتھ چل رہا ہے. اس لیے کہ ان کا خادم تھا. جس کتے نے ولیوں کا ادب اختیار کر دیا، ولیوں کی محبت اختیار کر لی، اولیاء کی سنگت اور صحبت کو اختیار کر دیا، رب نے اس کتے کو صلہ یہ دیا کہ جب وہ ولی جنت میں جائیں گے کتا بھی ان کے ساتھ ہوگا. جب وہ ولی جنت میں جائیں گے تو اللہ کہتا ہے ان کا کتا بھی ساتھ جنت میں جائے گا، وہ کتا ان کے ساتھ ہوگا. اب لوگوں بتانا یہ مقصود ہے، اگر صحابہ کہف کا کتا ان ولیوں کی سنگت کے باعث جنت میں جائے گا، تو پھر اگر تم اولیاء کی نسبت سنگت اور محبت کو اپنا لو تو کیا وجہ ہے کہ ولیوں کی سنگت اور محبت کی وجہ سے تم اہل ایمان ہونے کی وجہ سے جنت سے محروم ہو جاؤ. اگر کتا جنت میں جا سکتا ہے اولیاء کی سنگت کی وجہ سے، اولیاء کی محبت کی وجہ سے، اولیاء کی رفاقت کی وجہ سے وہ کتا جنتی ہو سکتا ہے، تو پھر انسان اگر اولیاء کی محبت کو اپنا لے تو وہ کیسے جنت سے باہر رہ سکتا ہے؟ تو اولیاء کی محبت جو ہے جنت کی ضمانت ہے. اولیاء کی محبت جنت کی ضمانت ہے. اب یہاں پر میں ولیوں کے مقام کے لیے ایک چھوٹا سا اور آپ کو نقشہ دلاتا جاؤں گا. یہ قرآن میرے سامنے ہے تو اس میں سے دیکھ لیتے ہیں. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، یہ سورہ دہر کا بیان ہے. سورہ دہر کہتی ہے بے شک نیک پیئیں گے اس جام میں سے جس کی ملونی کافور ہے. اور وہ کافور کیا ایک چشمہ ہے. اب جب جنت میں جائیں کہ اللہ کہتا ہے میں شراب طہور پلاؤں گا، جنتیوں کو شراب طہور ملے گی، جنتی کو شراب طہور ملے گی. لیکن شراب طہور کے بعد ایک اور چشمہ ہے جس کو کافور کہتے ہیں، وہ ہر جنتی کو نہیں ملے گا. وہ کس کو ملے گا؟ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، وہ ابرار پیئیں گے، وہ شراب طہور میں کافور کے چند قطرے ملا دیے جائیں گے جو ابرار کے لیے ہوں گے. ابرار کون ہے؟ ولایت کی نشان ہے. ابرار ولی کو کہتے ہیں جس نے اپنی تمام تر زندگی، اپنا تمام تر رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف کر دیا ہو، وہ ابرار کی شکل میں ہے. عام جنتی شراب طہور پیے گا، فرق دیکھ لیں
ابھی اللہ کے ہاں اعزاز بھی دیکھنے، اللہ کے ہاں مرتبہ بھی دیکھنے ولایت کا، سب برابر نہیں ہے۔ تمام جنتی ہوں گے، شراب طہور پئیں گے، لیکن ابرار کیا پیے گا؟ وہ شراب طہور وہ پیے گا جس میں کافور ملا دی گئی ہو، اور کافور کیا ہے؟ خوب چشمہ ہے، اور وہ ایسا چشمہ ہے کہ اگر دنیا میں ایک قطرہ اس کا لا کے رکھ دیا جائے تو قیامت تک دنیا میں اس کی خوشبو ختم نہیں ہوگی۔ وہ کافور وہ چشمہ ہے۔ اور عینن یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، وہ اس چشمے سے کون پیے گا؟ جس میں سے اللہ کے نہایت خاص بندے پیئیں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ بات قرآن کی ہے، نہایت خاص بندے، وہ ابرار ہیں، وہ اولیاء ہیں، وہ اللہ کے محبین ہیں، وہ پیئیں گے۔ جس میں وہ ملونی ہوگی نا کافور کی، اس چشمے سے کون پیے گا؟ ابرار پیئیں گے، اللہ کے خاص بندے پیئیں گے۔ اور پھر صرف پیئیں گے نہیں، بھائی نہ مانو تو نہ مانو، یہ اپنی مرضی ہے۔ یفجرونہا تفجیرا، پھر اس چشمے کو بہا کے جہاں دل کرے گا لے جائیں گے۔ ایسا نہیں جس کو پیاس ہوتی ہے نا وہ چشمے کے پاس جاتا ہے، چشمے کے پاس جاتا ہے، پینے کے لیے چشمے کے پاس جاتا ہے، لیکن یہ ابرار کے لیے بھی چشمہ ہے۔ ابرار جو ہے چشمے کو اپنے ساتھ ساتھ لیے پھریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ چشتیہ صابریہ۔ چلو بیٹھو۔ تو بات یہ ہوئی کہ عام شراب طہور عام جنتی پیے گا، جنت کے مقام ہے نا، ہر جنتی وہ کافور نہیں پیے گا۔ کون پیے گا؟ عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، تو اس میں سے اللہ کے خاص بندے پیئیں گے، خاص بندے۔ اور پھر فرمایا پھر کہا وَيُسْقُونَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجِبِيلًا، اس میں وہ جام پلائے جائیں گے۔ ایک اور چشمہ آ گیا، ایک اور چشمہ آ گیا، ایک شراب طہور ہو گیا، ایک کافور ہو گئی، اب تیسرا چشمہ بھی آ رہا ہے، اب تیسرا چشمہ بھی آ رہا ہے۔ وَيَسْقُونَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجِبِيلًا، اور اس میں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی ملونی ادرک کی ہوگی۔ اور عینن فیہا تسمی سلسبیلا، اور وہ ادرک کیا ہے؟ جنت میں ایک چشمہ ہے جس کو سلسبیل کہتے ہیں۔ یہ مقام تصوف ہے، یہ اولیاء کا مقام ہے، یہ مقام اولیاء ان کو پلائے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے لیے اتنا کچھ عطا کیا ہے، اتنا کچھ عطا کیا ہے کہ ہماری اس سوچ سے بھی ہم بالاتر ہو جاتا ہے۔ تو اولیاء کی محبت اختیار کرنا عین دین الہی ہے، دین حق ہے، اور اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں۔ اب یہاں پر اولیاء کا ایک اور مقام سورہ انفال میں ہے، وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ اب دیکھنا ہے کہ بات تو اولیاء کی ہو رہی ہے، ولایت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ولایت کے کچھ اوصاف بھی ہوں گے۔ کون ولایت کا حامل کون سا ہے؟ کیا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ ہے مومنین، یہ ہے وہ مومنین حق۔ کیا ہے؟ جب ایمان والے وہی ہیں، ایمان والوں کی تعریف آ گئی، ڈیفینیشن آ گئی۔ ایمان والے کون ہیں؟ انما المؤمنون الذین، ایمان والے تو وہی لوگ ہیں اذا ذکر اللہ ہو، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو واجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بلاتے ہیں، وہ اپنی ہوش میں نہیں رہتے، وہ عالم سکون میں چلے جاتے ہیں۔ اور
وزادت ہو ایمانم وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، لوگوں یہ کوئی مصیبت نہیں ہے، بڑا سودا ہے، یہ منافع کا سودا ہے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ گھاٹے کا سودا ہے، ہمارے 10 روپے چل جائیں گے، ہمارے 50 روپے چل جائیں گے، ہمارا 1,00,000 روپے چلا جائے گا۔ تو سودا اللہ کے راستے میں تو بڑا آسان سا سودا ہے۔ اللہ اس کو سودے کو کبھی بھی رائے گا نہیں کرتا، بلکہ اس سے 10 گنا 70 گنا 700 گنا بڑھا کے دیتا ہے۔ اب یہ عام جگہ کی بات ہے کہ وہ مما رزقناہم ينفقون، اور جو مال ہم نے دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک مال تو جو دنیاوی مال ہے، جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم لوگ کرتے ہیں، اپنی مال و دولت اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کوئی مسجد بنا لی، کوئی راہ خیر میں دے دیا، کوئی اس طرح کا وہ ایک خیرات کا پروگرام بنا لیا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے۔ لیکن اولیاء یہ مال خرچ نہیں کرتے۔ اولیاء کے لیے جس مال کی بات نہیں ہو رہی، اولیاء کے لیے بات ہو رہی ہے جو روحانی علم تقسیم کرتے ہیں، جو اللہ نے علم، ہر چیز اللہ کا رزق ہے۔ رزق مخدود کھانے والی چیز کو نہیں کہا جاتا۔ رزق صرف کھانے والی چیز کا نام رزق نہیں ہے، بلکہ رزق ہر وہ نعمت کا نام ذکر ہے جو اللہ اس کو عطا فرماتا ہے، وہ علم کی شکل میں ہو، وہ رزق کی شکل میں ہو، وہ کسی آسانی کی شکل میں ہو، وہ کسی عزت کی شکل میں ہو، کسی حرمت کی شکل میں ہو، وہ سب اللہ کا رزق ہے، وہ اللہ کی عطا ہے۔ لہذا اولیاء کیا کرتے ہیں، جو اللہ نے باطنی رزق ان کو دیا ہے وہ اپنے سینے میں نہیں رکھتے، بلکہ اپنے راز کو آگے پھیلاتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلایا، اللہ کے علم کو پھیلایا، اللہ کے دین کو پھیلایا، اور سینہ بسینہ چلتا ہوا مولا علی کے بعد یہ تمام کائنات تک پہنچا۔ لہذا وہ اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنین ہیں، یہ مومن ہیں۔ اور ایسا نہ ہو کہ مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، ارے من اپنا پرانا پاکی تھا برسوں میں نوازی بن نہ سکا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کے ساتھ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ تو دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے۔ بھئی اللہ کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں؟ در حقیقت ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں ان کے ساتھ ارادت اور ان کے ساتھ محبت جو ہے ایمان کا حصہ ہے۔ اب حدیث بخاری، یہ میں قرآن کی آپ کے اقتباس آپ کو سنا دیا، اب میں ذرا حدیث کو کوٹ کر دوں، متفق علیہ حدیث، کہ اس حدیث کے سلسلے میں انبیاء کا مقام کیا ہوگا، اولیاء کا مقام کیا ہوگا، اللہ کی نظر میں کیا مقام ہے۔ حدیث بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث، آقا نے فرمایا میری امت میں 70,000 افراد ایسے ہوں گے۔ ایک حدیث یہ کہتی ہے، ایک حدیث کہتی ہے میری امت میں 7 لاکھ افراد ایسے ہوں گے۔ 70,000 یا 7 لاکھ دونوں بیانات ہیں۔ میری امت میں 70,000 یا 7 لاکھ افراد ایسے ہوں گے جو اللہ کے ولی ہوں گے، وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل کیے جائیں گے، بغیر حساب کے۔ حساب کتاب نہیں ہوا، پہلے ہی ان کو پروانہ مل جائے گا، چلو بھائی یہ تم جنتی ہو، تم جنت میں چلے جاؤ۔ وہ کون ہے؟ اللہ کے ولی۔ آپ کی حدیث ہے، حدیث بخاری اور حدیث مسلم ہے، اور تمام متفقہ علیہ حدیث کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے 7 لاکھ یا ایک جگہ 70,000 آتا ہے، ایسے ولی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی بغیر حساب کا کتاب کے اندر جنت میں داخل کر دے گا۔ لے یدخلا جنتی من امتی 70,000 بغیر حساب۔ ان 70,000 یا 7 لاکھ ولیوں کا عالم یہ ہوگا، پھر وہ اکیلے نہیں جائیں گے۔ وہ اکیلے کیسے جا سکتے ہیں؟ جب تم محبت کرنے والے ان کے ساتھ ہو، تمہیں چھوڑ کر کیسے جائیں گے بھائی؟ بتاؤ، آج کا رشتہ وہ کل کیسے بھول جائیں گے؟ وہ اکیلے نہیں جائیں گے، کیسے جائیں گے؟ لے یدخلن جنتی من امتی 70,000 بغیر حساب۔
ان 70,000 یا 7 لاکھ ولیوں کا یہ عالم ہوگا کہ ہر 1000 ولی، ہر 1000 ان میں سے اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو لے کے جائے گا، اکیلے نہیں جائیں گے، 70,000 ہر 1000 کو لے کے جائے گا۔ اس طرح بغیر حساب کے اب منظر کیا ہوگا وہاں؟ ذرا منظر کشی بھی ہو جائے، کوئی حساب و کتاب کے بارے میں پریشان ہے، کوئی پل صراط پر گر رہا ہے، کوئی میزان پر کھڑا کپ کپا رہا ہے، کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہے، کوئی اعمال کی کمی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی سورج کی تپش کی وجہ سے بیزار ہو رہا ہے، اور کئی لوگوں کے لیے یہ منظر بڑا عجیب اور دردناک ہوگا، میدان حشر کا منظر کچھ لوگوں کے لیے بڑا دردناک ہوگا۔ کوئی اس پل صراط پر کھڑے پریشان ہوں گے، کوئی اللہ کے اس سورج کی تپش کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہوں گے، کوئی ان کو سہارا نہیں مل رہا ہوگا۔ لیکن ادھر اللہ کے ولی ہیں، ایک طرف یہ لوگ ہیں اور ادھر دوسری طرف اللہ کے ولی ہیں۔ ان کا عالم یہ ہوگا کہ ہر ولی کو حکم ہوگا کہ 70,000 اپنے ساتھ لے کر لائن لگا دو اور اپنے محبت والے کرنے والوں کو ساتھ دے دو۔ فرشتوں کو حکم ہوگا، فرشتوں ہٹ جاؤ، اس کا حساب نہیں ہوگا، جنت میں جانے دو۔ یہ ولایت کا مقام ہے، اور یہ بات میری نہیں ہے، کسی اور کی نہیں ہے، یہ ائمہ محدثین کی بات کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی الفاظ ہیں۔ وہ ولی اکیلا نہیں جائے گا، اپنے جو ساتھ محبت کرنے والے ہیں ان کو ساتھ لے کے جائے گا۔ اور دوسری حدیث کہتی ہے یدخلن جنتی من امتی 700,000 بغیر حساب۔ پہلی حدیث میں 70,000 اور دوسری حدیث میں ہے 7 لاکھ۔ اب 7 لاکھ تو ولی ہوں گے، وہ لائنیں لگا دیں گے، لائنیں لگی ہوگی، قطاریں بن جائیں گی، آگے ولی کامل ہوگا، آگے شیخ ہوگا، آگے کامل ہوگا، اس کے پیچھے محبت کرنے والے غلام ہوں گے، محبت کرنے والے غلام ہوں گے، آگے ولی کامل، پیچھے ادب کرنے والے ہوں گے، آگے شیخ ہوگا، پیچھے اس کے غلام ہوں گے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے تھامے ایک زنجیر بنا لیں گے، اور حکم ہوگا یہ 7 لاکھ لوگوں کی زنجیر جنت میں چلی جائے، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ آقا نے فرمایا یہ زنجیر، پھر جو زنجیر کے شروع میں جو کامل ولی ہوں گے، لا يدخلوا اولهم حتى يدخلوا آخرهم، وہ جو سامنے آپ پہلا ولی کھڑا ہوگا نا، اس کے پیچھے لائن اس کو محبت کرنے والی لگی ہوگی، اب وہ کیا کرے گا؟ لا يدخلوا اولهم، وہ پہلے والا ولی جو ہے ولی کامل جنت میں داخل نہیں ہوگا، حتی یدخلوا آخرهم، جب تک اس کے غلاموں کا آخری غلام تک جنت میں نہیں چلا جاتا، اس کو دیکھ رہا ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ان ولیوں کو پہچان بھی ہوگی، کیسے دکھتے ہوں گے؟ آقا نے فرمایا وجوہہم علی صورت لیلۃ البدر، ان کے چہرے 14ویں رات کی سورج کے اس کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور چہروں پر نور ہوگا، اور چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اللہ آقا نے فرمایا جو میرے محبوب ولیوں سے محبت کرتے ہیں، مجھے فرمایا اپنی عزت کی قسم میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ آقا فرما رہے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا جو میرے ولیوں سے بغض رکھتا ہے میری ان سے کھلی ٹنگ ہے۔ جو ولیوں سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرنی شروع کر دیتا ہے، اور جو ولیوں سے بغض رکھتا ہے اللہ کے ساتھ اس کا جنگ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا جو میرے محبوب کی زیارت کو جائے، فرمایا مجھے عزت کی قسم میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ جو ان کے چہرہ انور کو دیکھنے کے لیے جائے، ان کی زیارت کو جائے، اللہ کہتا ہے مجھے عزت کی قسم میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اور جو میرے محبوب بندوں کی صحبت میں بیٹھے، مجلس اٹینڈ کرے، اللہ کہتا ہے ان میں مجلس میں بیٹھنے والوں کو بھی میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا
اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے محبت کرنا اپنے اوپر واجب کر دیا ہے. جو میرے ولیوں سے محبت کرتا ہے اللہ کہتا ہے کہ میں ان کی محبت کو اپنے اوپر واجب کرتا ہوں. ٹائم دیکھ رہا ہوں. ہاں؟ تو اس طرح وہ ولی جو ہوں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو نور کے ٹینوں پر بیٹھائے گا. ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، روشن ہوں گے، اور نور کے ٹینوں پر ان کا بٹھایا جائے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج ولایت کی کتنی قدر اور کتنی عظمت ہے. ان کی قدر و منزلت دیکھ کر سب لوگ رشک کریں گے. یہ کون ہے؟ نور کے ٹینوں پر عزت و احترام کے ساتھ ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ نہ نبی ہے نہ شہید ہے. فرمایا یہ نبی بھی نہیں ہوں گے، شہید بھی نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کے ہاں اتنی منزلت اور قدر ہوگی ان کی کہ نور کے ٹینوں پر جلوہ افروز ہوں گے اور ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. تو فرمایا جائے گا یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں. یہ نبی بھی نہیں ہے، یہ شہید بھی نہیں ہے، لیکن ولایت میں یہ مقام دیا ہے اللہ نے کہ اللہ نے ان کو قدر و منزلت کا ایک منزل دیا ہے کہ اس پر بیٹھ کر سب کو نظر آ رہے ہیں. اس طرح میں نے بتایا کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ولایت عظمیٰ کو ماننے میں ہے. اب ولایت کی بات ماننا، یہ دیکھیں اس کی بات کو میں بتا رہا ہوں. حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ آپ ولیہ تھی، ولیہ تھی. حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی. اب زکریا علیہ السلام قرآن پڑھا ہے، اس کو پڑھ کے دیکھ لیں. بتاتا ہے کہ زکریا علیہ السلام جب اس کو وہ کیا حجرے میں چھوڑ کے جاتے ہیں تو باہر سے تالا لگا دیتے ہیں اور آپ خانہ کعبہ کے متولی تھے اس وقت، اس میں درس و تدریس میں مصروف ہیں. جب بھی جاتے تھے بی پی کو کچھ کھانے پینے کو دے جاتے تھے. لیکن ہوا کیا، ایک دن وہ کھانے پینے کا دینا کا بھول گئے اور جب ٹائم گزرا تو ان کو خیال آیا ہو میں نے تو ان کو کھانے کا کچھ نہیں دیا، بیچاری کیسے گزارا کر رہی ہوں. اب جب فوری طور پر گئے تالا کھولا دیکھا کہ بی بی کے پاس طرح طرح کے انواع و اقسام کے بے موسم پھل پڑے ہیں. پوچھا بی بی یہ کیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے. اللہ جب فضل کرتا ہے نا، اب کیا ہوا، وہ فضل کو دیکھ کے بی بی ولیہ تھی. زکریا علیہ السلام نبی تھے. زکریا علیہ السلام کیا تھے؟ نبی تھے. بی بی مریم کیا تھی؟ نبی نہیں تھی، ولیہ تھی، ولی تھی. اب وہاں پر جب یہ منظر دیکھا زکریا علیہ السلام نے تو اس کمرے سے نہیں نکلے باہر، وہیں کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ تو بی بی کو یہ دے سکتا ہے تو مجھے اولاد کیوں نہیں دیتا؟ میں نے کیا بگاڑا ہے پر تو یہ بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اس کی دعا کو منظور کیا اور یہ خوشخبری سنائی کہ جاؤ زکریا ہم تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں. اب یہاں سے ایک نقطہ نکلتا ہے، میں نقطہ کا بات کروں گا تو آپ کا دل مانے تو اس کو مان لینا، دل نہ کرے تو پھر اس کو رد کر دینا. اب اگر بی بی مریم جو ولی تھی وہ نبی کی درگاہ میں جاتی اور وہاں دعا مانگتی اس وسیلے سے، اس تمسک سے، تو بات کچھ نہیں تھی، کسی نے کچھ نہیں کہنا تھا. ایک ولی تھا، نبی کے مقام پر جو دعا کی ہے، نبی کا مقام معتبر ہے نا ولی سے، ٹھیک ہے نا. تو نبی کے مقام پر جا کے دعا کی ہے تو بات ہو گئی. اب یہاں ایک سنت جاری کرتی ہے کہ نبی جو ہے ولی کی درگاہ پر دعا مانگ رہا ہے، اس نسبت کے حوالے سے دعا مانگ رہا ہے، اس مقام کے حوالے سے دعا مانگ رہا ہے. تو ثابت ہوا کہ ولیوں کا وسیلہ اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے اور ولیوں کے مقام پر جا کر اللہ تعالیٰ کہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بارش سے خیر جام ہو سکتا ہے. اس طرح نبوت اپنی بڑی بات ہے، لیکن یہ بات لوگوں کو ذہن سے نکالنے کے لیے اللہ نے مختلف مقامات پر بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو ولی کا مقام ہے وہ اپنی جگہ مسترد ہے، لیکن
نبوت ولایت سے بڑی ہے، نبوت نبوت ہے اور ولایت ولایت ہے، لیکن یہ صرف اتنا ہی کہتے ہیں۔ میں ایک اب یہ میرا اپنا ذاتی ہے، اب میں اپنے ذاتی عقیدے کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ نبوت معجزہ دکھاتی ہے، نبوت معجزہ دکھاتی ہے، اور معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو خرق عادت ہو، خرق عادت ہو، عادت سے ہٹ کر اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے دریا کا چلنا، عادت ہے، دریا چل رہا ہے، اب دریا کو 2 ٹکڑے کر دینا یہ خرق عادت ہے۔ دریا کو 2 ٹکڑے کر دینا، عصا مارنا، موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو 2 ٹکڑے کر دیا، راستہ بن گیا۔ یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ یہ خرق عادت بات ہوئی ہے، عادت کی بات نہیں ہے۔ اگر نبی سے صادر ہو یہ بات خرق عادت تو معجزہ کہلاتا ہے، اور وہی بات اگر وحی سے صادر ہو جائے ہوتی ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ فرق یہ ہے، بات وہی ہوتی ہے، الہام وہی ہوتا ہے، تبدیلی وہی ہوتی ہے، لیکن مقام نبوت اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اس مقام کے مطابق وہ اس کا معجزہ بن جاتا ہے، اور وہی کام اگر غیر نبی سے ثابت ہو جائے تو وہ اس کی کرامت بن جاتی ہے۔ تو ولیوں سے کرامت ظاہر ہوتی ہے اور نبیوں سے معجزہ ظاہر ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ بات ایک ہی ہے، لیکن اس کے سٹیٹس کا فرق ہے۔ سٹیٹس کا فرق یہ ہے کہ وہ کوہ پہ جاتے تھے نا نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ سے کلام کرتے تھے، اللہ سے گزارش کی، یا اللہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کی بہت سی باتیں آپ قریب اللہ نبی سے اللہ نے بہت سی باتیں نازوں اور انداز میں پوری کی ہیں، ایک بات نہیں، بہت سی باتیں ہیں، ضد کر لیتے تھے وہ، یا اللہ میری قوم کو من و سلوہ بھیج، یہ کھانا چاہتے ہیں، ضد کر دی، پیارا پیغمبر تب دیا اللہ نے، لو بھائی کھاؤ۔ پیغمبر کی بہت سی باتیں رد کی ہیں، لیکن جو بات کسی کے لیے مخصوص کی اس کو نہیں مانے، وہ نہیں مانے۔ اب اللہ نے سامنے گزارش کی، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں تجلی دیکھوں، مجھے اپنی دید کرا دے۔ اللہ کہتا لن ترانی، جا موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اب یہ جملہ جو ہے تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ نفی بھی ہے، اثبات بھی ہے۔ ایک تو بات ہوگی کہ اس کو جواب ہو گیا، اگر آپ مجھ سے کہتے ہیں یہ 50 روپے مجھے دے دیں، تو میں کہتا ہوں میں آپ کو یہ 50 نہیں دے سکتا، یا آپ یہ 50 روپے نہیں دے سکتے۔ اس کا مطلب اثبات، نفی یہ ہے کہ میں آپ کو نہیں دینا چاہتا، اثبات یہ ہے کہ آپ نہیں دے سکتے، یہ دے سکتا ہے۔ اثبات یہ ہے کہ آپ کے لیے فیصلہ ہو گیا آپ نہیں دے سکتے، یا تو میں یہ کہوں کہ 50 میں کوئی بھی نہیں دے سکتا، پھر تو بات ختم ہوگی، وہ مکمل طور پر نفی ہوگی۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ آپ نہیں دے سکتے تو کیا ہوا ثابت؟ اس میں اثبات ہے کہ موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، کوئی اور دیکھنے والا ضرور ہے، اور دیکھنے والا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے ضد کی تو اللہ نے فرما دیا لن ترانی، موسیٰ دیکھ نہیں سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ چلو میں تھوڑا سا تجلی دیتا ہوں تیری تسلی کے لیے، چلو تو تھوڑا آسرا ہو جائے۔ وہ کوئی طور پر تجلی ڈالی، ہلکا سا تجلدہ ڈالا تو کیا ہوا؟ کوہ جل کے سیاہ ہو گیا، سرما بن گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو 70 اس کے صحابہ گئے تھے وہ مر گئے سارے۔ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ موسیٰ تیرے خدا کو تب مانیں گے جب آنکھوں سے دیکھیں گے، اس ڈیمانڈ پہ گئے تھے، وہ مر گئے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، جب ہوش آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے معافی مانگی، یا اللہ میں تجھ سے اپنی اس خطا کی معافی مانگتا ہوں۔ اب آپ لوگ سب لوگ بیٹھے ہیں، کیا یہ موسیٰ نے کوئی خطا کی تھی؟ خدا نہ خواستہ یہ کوئی غلطی تھی؟ یہ اس کے محبت کا اظہار تھا نا، اندر اس کے ایک بھاور چل رہا تھا کہ میں دیکھوں تجھ کو، یہ کہنا غلطی تھی؟ یہ کہنا کوئی گناہ تھا؟ تو پھر معافی کیوں مانگی؟ غلطی کی معافی مانگی جاتی ہے نا، کسی کمی کی معافی مانگی جاتی ہے نا، جب غلطی نہیں تھی، کمی نہیں تھی، معافی کیوں مانگی؟ اس لیے
کہ جب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے، اب عالم ہوش میں اللہ نے ان کی دعا کو رد کر دیا کہ موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تجلی پڑھنے کے بعد بے ہوش ہو گئے تو وہی جلوہ جو موسیٰ نے دیکھنے کی کوشش کی تھی بے ہوشی میں ان پر ظاہر ہو گیا۔